میں افضل منگلوری، میرا تعلق تو اتراکھنڈ سے، نظر بھائی نے بتایا. ہم لوگ تو اب ایک شجر ہو گئے ہیں. یہی ایک پھل ہیں جو کو ہمیں پوری دنیا کو، ادب کی دنیا کو ان کا رس ہمیں دینا ہے، اور باقی ان کی شاعری کے ذریعے سے، ان کے فن کے ذریعے سے پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے. میں ایک قطعے کے ساتھ ان کو بلا رہا ہوں کہ شاعری کا مجاز کہتے ہیں. مجاز لکھنوی کا آپ جانتے، شاعری کا مجاز کہتے ہیں. شاعر یہ سب آپ کا حسن کمال ہے جو ابھی مجھے کہا نظامت تو لکھنا پڑا. شاعری کا مجاز کہتے ہیں، فلمی دنیا کا ناز کہتے ہیں. شاعری کا مجاز کہتے ہیں، فلمی دنیا کا ناز کہتے ہیں. جس کے فن پر رقم تراز ہیں سب، جس کے فن پر رقم تراز ہیں سب، ہم اسی کو تراز کہتے ہیں. آئیے اس تراز کو، یعنی رائٹ اپ لکھا جا رہا ہے ان کے اوپر. رقم ترازی اس کو کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں اردو کے اور ہندی کے، مراٹھی کے سب جہاں ساہتیہ بیٹھے، زوردار تالیوں سے تالیاں کم آئی ہیں. تراز بھائی آپ غزلیں سنائیے. حالانکہ کا اظہار کروں، اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھ رہا ہوں کہ میری انڈسٹری کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، رومی سر ہیں اور سر بیٹھے ہوئے ہیں، ساجد بھائی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں. نام لوں گا تو بہت وقت لگے گا. اور ششی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور اجے بھائی بہت بہت مبارک آپ کو. آپ نے جو فلمی گانوں پہ جو اپنی فیلنگ ان کے لیے کیا ہے وہ ظاہر کی، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور بہت اچھا لگا. آئیے یہاں سے بغیر کسی تمہید کے، جیسا انہوں نے بتایا کہ میں ان کے گاؤں کے بالکل بازو کا رہنے والا ہوں، اور میں جب بہت چھوٹا تھا میں نے وہاں ایک مشاعرہ کیا. جیسا کہ میں بتایا، ان شاعروں نے مجھے بہت پریشان کیا تھا. یقین مانیں انہوں نے اپنی بات نہیں بتائی، میری بتا دی. میں نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ میں مشاعرہ کبھی نہیں کراؤں گا اور پڑھ کے ان سے اتنے پیسے لوں گا کہ یہ کہاں ہے. میں اسی دن سے مشاعرے پڑھ رہا ہوں اور میں یہاں پہ فلموں میں آ گیا. خیر، لیکن میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اسی مشاعرے کی برکت ہے جو میں یہاں تک پہنچا. یہ سچ ہے. تالیاں ہیں ہمارے. دیکھیے یہ اعتراف بھی ان کا، دیکھیے اور میں کہتا ہوں کہ تالیوں کی کمی ہے، ذرا کچھ حوصلہ افزائی پوری ہونی چاہیے. جی شاید جی دیکھیے، بغیر کسی تمہید کے، جیسا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ محبت کی شاعری ہی کی جائے، کیونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ترقی ہو، آپ کے کام کی ہو، مکان کی ہو، دکان کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، بنا محبت کے ممکن نہیں ہے. تو اور میں بھی اپنی ترقی چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے محبت کا دامن تھاما اور میں محبت کی ہی شاعری کرتا ہوں. آئیے محبت سے شروع کرتے ہیں کہ عشق کا احترام کرتے ہوئے، عشق کا احترام کرتے ہوئے، جھک گیا دل سلام کرتے ہوئے، جھک گیا دل سلام کرتے ہوئے. مجھے پتا ہے دھیرے دھیرے آپ رنگ میں آئیں گے. جھک گیا دل سلام کرتے ہوئے. اور شعر یہ کہ حال کچھ اس نے اس طرح پوچھا، حال کچھ اس نے اس طرح پوچھا، رو پڑا میں کلام کرتے ہوئے، رو پڑا میں کلام کرتے ہوئے. اور شعر دیکھیں، خاص طور سے اس غزل کا حاصل غزل شعر ہے، میں نے اسی کے لیے غزل لکھی ہے. خدا کرے آپ تک پہنچے اور آپ شامل ہوں. کہ رو پڑا دل کلام کرتے ہوئے. شعر دیکھیں کہ ہو گئے تم نہ جانے کس کس کے، ہو گئے تم نہ جانے کس کس کے، خود کو مجھ پر حرام کرتے ہوئے، خود کو مجھ پر حرام کرتے ہوئے. اور شعر دیکھیں کہ میرا کردار مر گیا مجھ میں، میرا کردار مر گیا مجھ میں، ایک کہانی میں کام کرتے ہوئے، میرا کردار مر گیا مجھ میں، ایک کہانی میں کام کرتے ہوئے. اور شعر دیکھیں کہ دیکھ آزاد ہو گیا ہوں میں، دیکھ آزاد ہو گیا ہوں میں، خود کو تیرا غلام کرتے ہوئے، دیکھ آزاد ہو گیا ہوں میں، خود کو تیرا غلام کرتے ہوئے. اور تیری دنیا سے جا رہا ہے تو راز، زندگی تیرے نام کرتے ہوئے. آئیے یہاں سے غزل کا مطلب اور دو تین شعر میں زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد شاعری آپ تک پہنچا دوں. ابھی بہت اچھے شاعروں کو آپ کو سننا ہے. کہ دیکھیے یہ مطلب یہ غزل میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں.
میں چاہتا ہوں کہ کچھ نیا پڑھوں، پرانا ہم وہی مشاعروں میں پڑھتے رہتے ہیں، آپ تک کسی نہ کسی ذریعے سے وہ پہنچتا رہتا ہے. تو میں نئی غزل پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیے مطلع یوں ہے کہ آنکھوں سے برستے ہوئے پانی کا کیا کریں، آنکھوں سے برستے ہوئے پانی کا کیا کریں، ہنسنا ہے ہمیں ہم غمے جانی کا کیا کریں، ہنسنا ہے ہمیں ہم غمے جانی کا کیا کریں. اور شعر دیکھیں کہ کردار جس میں ہے ہی نہیں کوئی ہمارا، کردار جس میں ہے ہی نہیں کوئی ہمارا، تم ہی بتاؤ ایسی کہانی کا کیا کریں، تم ہی بتاؤ ایسی کہانی کا کیا کریں. اور شعر دیکھیں کہ جسے دیکھ دیکھ اور بھی بڑھ جائے درد دل، جسے دیکھتے ہی اور بھی بڑھ جائے درد دل، دکھ دیتی ہوئی ایسی نشانی کا کیا کریں، دکھ دیتی ہوئی ایسی نشانی کا کیا کریں. اور شعر یہ کہ جو عشق حکمران تھا وہ دل ہی مر گیا، جو عشق حکمران تھا وہ دل ہی مر گیا، راجہ نہیں بچا ہے تو رانی کا کیا کریں، راجہ نہیں بچا ہے تو رانی کا کیا کریں. اور شعر دیکھیں کہ جو اپنے ہی کام آئی نہ، جو اپنے ہی کام آئی نہ دنیا کے، اپنے ہی کام آئی نہ دنیا کے کام، جو اپنے ہی کام آئی نہ دنیا کے کام، جو لعنت ہے اس پہ ایسی جوانی کا کیا کریں، لعنت ہے اس پہ ایسی جوانی کا کیا کریں. اور شعر دیکھیں کہ ہو تجھ کو مبارک یہ نئی عاشقی تراز، ہو تجھ کو مبارک یہ نئی عاشقی تراز، اب یہ بھی تو بتا کہ پرانی کا کیا کریں، اب یہ بھی تو بتا کہ پرانی کا کیا کریں. اور ایک غزل میں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس سے پہلے غزل کے 2-3 شعر شاید یہ کچھ نئی چیز ہے آپ کو پہنچے کہ بہت مسٹیک ہوتی جا رہی ہے، بہت مسٹیک ہوتی جا رہی ہے، محبت فیک ہوتی جا رہی ہے. اور شعر یہ کہ برے ہم ہو گئے صحبت میں جس کی، برے ہم ہو گئے صحبت میں جس کی، وہ لڑکی نیک ہوتی جا رہی ہے، برے ہم ہو گئے صحبت میں جس کی، وہ لڑکی نیک ہوتی جا رہی ہے. اور شعر دیکھیں کہ تجھے مجھ سے جدا کرنے کی خاطر یہ دنیا ایک ہوتی جا رہی ہے، تجھے مجھ سے جدا کرنے کی خاطر یہ دنیا ایک ہوتی جا رہی ہے. اور یہاں سے ایک مطلع اور 2-3 شعر اور کہ بالکل نئی غزل ہے یہ بھی کہ تیری چاہت کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، تیری چاہت کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، کسی کو بھی جگہ تیری بٹھایا جا رہا ہے، کسی کو، بہت اچھا مطلع تھا یہ، کمال ہو گیا، کسی کو بھی جگہ تیری بٹھایا. جب تم کو کوئی کسی کی بھی جگہ بٹھائے گا تب سمجھ میں آئے گا تم کو یہ مطلب. آئیے، تیری چاہت کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، کسی کو بھی جگہ تیری بٹھایا جا رہا ہے. اور شعر دیکھیں کہ یہ میری بد نصیبی ہے میرے غم کا فسانہ، یہ میری بد نصیبی ہے میرے غم کا فسانہ، کسے سننا تھا اور کس کو سنایا جا رہا ہے، یہ میری بد نصیبی ہے میرے غم کا فسانہ، کسے سننا تھا اور کس کو سنایا جا رہا ہے. اور شعر یہ کہ میرے زخموں نے مجھ سے یہ کہا کہ فخر کر تو، میرے زخموں نے مجھ سے یہ کہا کہ فخر کر تو، تجھے انسان سے شاعر بنایا جا رہا ہے. بہت شکریہ. میرے زخموں نے مجھ سے یہ کہا کہ فخر کر تو، تجھے انسان سے شاعر بنایا جا رہا ہے. اور اجالوں میں اندھیروں کی تمہیں غزلیں سنا کر، اجالوں میں اندھیروں کی تمہیں غزلیں سنا کر محبت کے چراغوں کو بجھایا جا رہا ہے، محبت کے چراغوں کو بجھایا جا رہا ہے. اور شعر یہ کہ یہ میری آپ بیتی ہے کوئی نغمہ نہیں ہے، یہ میرے گانوں کے حوالے سے شعر ہے کہ یہ میری آپ بیتی ہے کوئی نغمہ نہیں ہے، جسے سرتال میں گا کر سنایا جا رہا ہے، جسے سرتال میں گا کر سنایا جا رہا ہے. اور طراز دل مبارک ہو کوئی آسان نہیں ہے، طراز دل مبارک ہو کوئی آسان نہیں ہے، تیرا لکھا ہوا فلموں میں گایا جا رہا ہے،
تیرا لکھا ہوا فلموں میں گایا جا رہا ہے. اور اب کہیں تو میں ایک ترنم سے غزل پڑھ دوں. مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ سفر میں ہو ٹھہر کیوں نہیں جاتے, ہر لمحہ سفر میں ہو ٹھہر کیوں نہیں جاتے, ہم سے بھی کوئی پوچھتا گھر کیوں نہیں جاتے, ہم سے بھی کوئی پوچھتا گھر کیوں نہیں جاتے. اور تم عشق اگر ہو تمہیں کس بات کا ڈر ہے, اس آگ کے دریا میں اتر کیوں نہیں جاتے. اور ہر بار محبت میں ہم ہی تم پہ فدا ہوں, تم پیار ہو تو پیار پہ مر کیوں نہیں جاتے, تم پیار ہو تو پیار پہ مر کیوں نہیں جاتے. آئیے یہاں سے ایک میں مطلب پڑھ دوں ایک غزل کا, میری پسندیدہ غزل ہے یہ, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ بہت جھکنا پڑ رہا ہے. مطلب حاضر ہے کہ ترنم سے پڑھنے سے پہلے ایک صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ ترنم سے پڑھیے, تو ترنم کے لیے انہوں نے کچھ کہا تھا, اس کے لیے میں ایک شعر پڑھ دوں کہ قصہ, یہ سچائی ہے کہ قصہ بیان غم کا تبسم میں کریں گے, ہم آج ذکر تیرا ترنم میں کریں گے. آئیے. میں لکھا گیا, میں پڑھا گیا, کئی زاویوں سے کہا گیا. بہت شکریہ, مائک آپ نے اچھا کر دیا, پہلے ہی کر دیتے. میں لکھا گیا, میں پڑھا گیا, کئی زاویوں سے کہا گیا, تیری محفلوں میں مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا گیا. اب تو داد دے دو یار, شعر بھی پڑھ دیا. تیری حالانکہ یہ شعر اس محفل کے لیے نہیں تھا, یہ کسی اور محفل کے لیے تھا, آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. میں لکھا گیا, میں پڑھا گیا, کئی زاویوں سے کہا گیا, تیری محفلوں میں مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا گیا. اور شعر دیکھیں کہ یہ سماعتیں تیرے شہر کی, سماعتیں کہتے ہیں سننے کو, یہ سماعتیں تیرے شہر کی میری عاشقی کے خلاف ہیں. اجے بھائی یہ شعر آپ کی نظر کے, یہ سماعتیں تیرے شہر کی میری عاشقی کے خلاف ہیں, جو کہا نہیں وہ سنا گیا, جو لکھا نہیں وہ پڑھا گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تیری محفلوں میں مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا گیا. اور خاص طور سے یہ شعر دیکھیں کہ تیرا قرب مجھ کو عزیز تھا. بھائی قرب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قریبی کو پاس کو کہتے ہیں, کہ تیرا قرب مجھ کو عزیز تھا, یا کہ ہجر مجھ کو عزیز ہے. تیرا قرب مجھ کو عزیز تھا, یا کہ ہجر مجھ کو عزیز ہے. اسی کشمکش میں گزر گئی, نہ مرا گیا نہ جیا گیا. تیری سچی سر بہت شکریہ ساجد بھائی. تیری محفلوں میں مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا گیا. اور یہ جو شعر میں مقطع پڑھ رہا ہوں, یہ میں نے میرے لیے بالکل نہیں کہا ہے, یہ میں نے ان کے لیے کہا ہے کہ جو ہم سے اچھا کہنے والے اور آپ سے اچھا سننے والے اس دنیا میں موجود ہیں, لیکن کنہی وجہوں سے وہ منظر عام تک نہیں آ پائے.
تو میری درخواست ہے کہ اپنے آس پاس اگر کوئی ایسا دکھے تو اسے آگے لے کے آئیں، ورنہ پھر بعد میں جب وہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے تب ہم اس کو یاد کرتے ہیں. جیسا کہ اجے صاحب نے ابھی جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے پرانے شاعر تھے جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لکھے ہوئے پہ کچھ چیزیں لکھ کے ان کو آگے بڑھایا، تو پھر بعد میں یہی ہوتا ہے. تو میری درخواست ہے کہ جیتے جی ان لوگوں کو آپ سراہیں اور ان کو پیار دیں، محبت دیں. اس کے حوالے سے مطلب کہ تیری محفلوں میں مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا گیا. مقطع دیکھیں کہ میں تو راز ہوں مجھے دیکھ لو، میں غزل سراں ہوں سنو مجھے. جی بہت شکریہ. میں تو راز ہوں مجھے دیکھ لو، میں غزل سراں ہوں سنو مجھے. کئی شاعروں کی مثال ہے جنہیں ان کے بعد پڑھا گیا. تیری میں بہت شکریہ.